अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 43 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और ये डेटा एनालिसिस के सिलसिले का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसे थीमेटिक एनालिसिस कहा जाता है। हमारे जो लास्ट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस है वो थीमेटिक एनालिसिस है और ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है थीम। थीम जो है ये बेसिकली किसी भी डेटा में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर करता है, या उसका जो एक पैटर्न है उस डेटा का ये उसको हाईलाइट करता है। और ये आउटकम होती है कोडिंग की, यानी जब भी डेटा क्वालिटेटिव डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास मौजूद होता है तो सबसे पहले हम उसकी कोडिंग करते हैं और ये जो कोड्स हैं ये बाद में मुख्तलिफ थीम्स में ट्रांसफॉर्म कर लिए जाते हैं। कोड से मुराद है किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक लेबल असाइन कर देना। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी जो है वो एक कोड हो सकता है, लेकिन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो एक थीम है। कोड से अगला जो लेवल है वो थीम का होगा। थीम मुख्तलिफ कोड्स को मिला के जो है वो बनेंगे। थीमेटिक एनालिसिस के मुख्तलिफ फेजेस या स्टेप्स हैं, जिसमें नंबर 1 है बिकमिंग फेमिलियर विद डेटा, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। नंबर 2 इज़ जनरेटिंग इनिशियल कोड्स, इसे हम डेटा रिडक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हमने फैक्टर एनालिसिस में किया था कि बहुत सारे वेरिएबल्स को हम चंद जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें डिवाइड कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम कोड्स की मदद से चंद जो कोड्स हैं या चंद ग्रुप्स हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। नंबर 3 इज़ सर्चिंग फॉर थीम्स। कोड से अगला स्टेप थीम्स का होता है, ये पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको। फिर रिव्यूइंग द थीम्स, जो वैलिडेशन है वो हम करते हैं कि क्या हमने जो कोड से थीम्स बनाए हैं वो सही भी हैं या नहीं। डिफाइनिंग एंड नेमिंग थीम्स, जो थीम्स हमने बनाए हैं उनको कुछ ना कुछ नाम हम देंगे और उनकी कुछ डेफिनेशन जो है जो कि जिसको लिटरेचर भी सपोर्ट करेगा वो हम बनाने की कोशिश करते हैं और फाइनली हम उसको रिपोर्ट करते हैं। ये फेजेस या स्टेप्स हैं थीमेटिक एनालिसिस के। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फोकस ग्रुप या इंटरव्यू की, चूँकि दोनों ही क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निक्स हैं। तो जब आपने कोई फोकस ग्रुप कंडक्ट किया या आपने कोई इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसके आपने नोट्स लिए, उसको आपने रिकॉर्ड किया, किसी भी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास कलेक्ट किया। अब जब आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनके लिंकेजेस बनाते हैं, तो आपके जहन में कुछ कोड्स खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स की एग्जांपल तो मैंने नहीं दी, ना ही दी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ के जो मुख्तलिफ कोड्स हैं वो जो जहन में आए, उसमें क्लासरूम्स थे, लैब थे, लाइब्रेरी थी या ऑफिसेस थे। जनरली आपको बता दूं कि ये जो फोकस ग्रुप या इंटरव्यू कंडक्ट किया गया वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं उनके बारे में था। ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल एसेट्स हों, ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं। तो जब ये इंटरव्यू या फोकस ग्रुप का डेटा सामने आया तो उसकी फिर कोडिंग की गई और कोडिंग में क्लासरूम्स, लैब, लाइब्रेरी और ऑफिसेस जो है ये कोड्स बने। अब जब इन कोड्स को कंबाइन किया गया तो कुछ ना कुछ जो कॉमन ग्राउंड है वो देखी जाती है कि इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है। तो वो जो मुश्तरक चीज़ है उसे हम थीम कहते हैं। तो क्लासरूम्स, लैब, लाइब्रेरी, ऑफिसेज, इन तमाम में जो एक कॉमन चीज़ जहन में आती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे हम एक फ़िज़िकल कैपिटल जो है वो कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह से कई स्टेटमेंट्स में एग्जामिनेशन या एकेडमिक्स या सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, एडमिशन्स, पॉलिसीज़, इस तरह के वर्ड्स आए, ये मुख्तलिफ कोड्स बन गए और जब इनको कंबाइन किया गया, इनको एक थीम में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई, तो जो कीवर्ड उस थीम के लिए जहन में आया वो था सिस्टम। तो इसको एक सिस्टम कैपिटल का नाम दे दिया गया।
پھر فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس اور ایون اسٹاف، ان کا جو ہے وہ کہیں اسٹیٹمنٹس میں ذکر آیا تو اس میں جو کمبائن ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے، ہیومن کیپٹل کا تھیم بن گیا. پھر فائنینشیل ریسورسز جو ہے اس کا ایک تھیم بن گیا. اس کے بعد جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی برانڈنگ، اس کا نیم، اس کی ریپوٹیشن، مارکیٹ میں اس کا امیج کس طرح کا ہے، تو یہ ریپوٹیشنل کیپٹل بن گیا. اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے جو انڈسٹریل لنکس ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کولیبوریشنز کس طرح کی ہیں، کن کن اداروں سے اس کی ایسوسیشنز ہیں. یہ ایک ریلیشنل یا ریلیشن شپ کیپٹل بن گیا. تو ان تھیمز کو اگر ہم مزید ایک گلوبل تھیم میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ جتنے بھی تھیمز ہیں کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن کے ہیں تو ان کو ایک انسٹیٹیوشنل کیپٹل کا نام دے دیا گیا. تو یوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح فوکس گروپ یا انٹرویو جو کہ ایک ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیک تھی، وہاں سے ڈیٹا یا پیس آف انفارمیشن ان دا فارم آف اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس تھے، وہاں سے ہم نے مختلف کوڈز ڈیولپ کیے، ان کوڈز کو کمبائن کر کے ہم نے مختلف تھیمز بنا لیے، اور ان تمام تھیمز کو جب ہم نے شیپ کیا، ان کو ہم نے کمبائن کیا تو ایک گلوبل تھیم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا وچ از انسٹیٹیوشنل کیپٹل. تو یہ تھیمیٹک انالیسس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کی ٹرسٹ وردینس کو کیسے اسٹیبلش کریں. دیکھیں، جیسے ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے گڈنس آف میئر، جس پہ آپ کے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ بھی ہوئے تھے. اور گڈنس آف میئر سے مراد ہے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی. تو کوالٹیٹیو ریسرچ میں بالکل اسی طرح سے ہم جو ٹرم یوز کرتے ہیں اسے ٹروتھ فلنس کہتے ہیں. اور یہ جو ٹروتھ فلنس ہے وہ کئی چیزوں پہ بیس کرتی ہے. اس میں نمبر 1 ہے کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی سے مراد ہے کہ آپ کی اسٹڈی کس حد تک جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے اور کس حد تک اس کی فائنڈنگز کو مانا جا سکتا ہے. تو کریڈیبلٹی کی آگے 3 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ریلیونسی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کوسچنیئر آپ نے بنایا وہ چاہے فوکس گروپ کے لیے تھا یا انٹرویو کے لیے تھا یا وہ آئٹمس کی لسٹ تھی آبزرویشن کے لیے، یا آپ نے جو مختلف فارمز ڈیولپ کیے، یہ سب کے سب جو ہے وہ لٹریچر بیسڈ ہیں. لٹریچر ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے ریفرنسز جو ہے وہ لٹریچر میں موجود ہیں. تو اگر موجود ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ریلیونسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کریڈیبلٹی کی دوسری ڈائمنشن ہے پلازیبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فائنڈنگز حاصل کی ہیں یا آپ نے جو ڈسکشن کی ہے یا آپ نے جو اس کی امپلیکیشنز بتائی ہیں، آپ نے جو انٹرپریٹیشنز کی ہیں، وہ ساری کی ساری دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں لاجیکلی ڈران فرام دا ڈیٹا لگتی ہیں. یعنی آپ نے ایک انفارمیشن سے یا ایک پیس آف انفارمیشن سے جو آپ نے رزلٹ نکالا ہے، دوسرا بھی جب اس کو دیکھے گا تو اس کو وہ لاجیکل ہی لگے گا کہ واقعی اس پیس آف انفارمیشن سے یہی رزلٹ نکالا جا سکتا ہے. اس چیز کو پلازیبلٹی کہا جاتا ہے. تیسری چیز ہے آپ کی کمپیٹنسی. کیا آپ میں یہ سکلز، ایبلٹیز اور نالج موجود ہے کہ آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکیں. یہ اس کا جو ایویڈنس ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا. اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ریلیونٹ آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آئی ایم کمپیٹنٹ انف کہ میں کوالٹیٹیو ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکوں. اسی طرح سے کوالٹیٹیو ریسرچ کی جو ٹرسٹ وردینس ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہیں، جیسے ریسپونڈنٹ ویلیڈیشن ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا انٹرویو کنڈکٹ کیا اور انٹرویو کے بعد آپ نے جو انفارمیشن آپ کو ملی، جو آپ نے ٹرانسکرپشنز جو ہے اس کی بنائی اور وہاں سے جو آپ نے نتائج نکالے، جو آپ نے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈرا کیے، تو آپ ان ریزلٹس کو انہی صاحب کو جن کا آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا ان کو دکھائیں کہ آپ کی اس انفارمیشن سے یا انٹرویو سے میں نے یہ ریزلٹس جو ہے وہ ڈرا کیے ہیں، تو کیا آپ اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں؟ اگر تو وہ ریزلٹس صحیح ہوں گے
اور لاجیکلی جو ہے وہ ڈران ہوں گے فرام دا انفارمیشن، تو پھر وہ جو صاحب ہیں وہ اس کو ویلیڈیٹ بھی کریں گے، تو یوں ٹرسٹ وردینس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ریسرچ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے ٹرائینگولیشن، جو کہ سملر ٹو پیرالل فارم ریلائبلٹی ہے۔ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس میں ڈیٹا کلیکشن کی ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور کسی دوسری ٹیکنیک کے ذریعے آپ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوالٹیٹیولی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی، فار ایگزامپل آپ نے انٹرویو لیا، اور انٹرویو لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ڈاکیومنٹ انالیسس بھی کیے۔ آپ نے ایک آرگنائزیشن کا جو سی ای او ہیں ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کئی طرح کی باتیں بتائیں۔ پھر آپ نے اسی آرگنائزیشن کے جو مختلف فائلز ہیں یا اس کا جو ڈیٹا ہے سیکنڈری ڈیٹا وہ کلیکٹ کیا، کچھ ڈاکیومنٹ انالیسس کیے، تو یوں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انٹرویو میں بتایا گیا کیا جو ڈاکیومنٹڈ ڈیٹا ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے۔ تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ٹرائینگولیشن کے ذریعے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ریسرچ ہے اس میں ٹرسٹ وردینس پائی جاتی ہے۔ چوتھی جو اس میں ٹیکنیک ہے اسے آڈٹ ٹرائل کہا جاتا ہے، اینڈ دس از سملر ٹو فیس اینڈ کانٹینٹ ویلیڈیٹی ان کوانٹیٹیو ریسرچ۔ اس میں آپ ایک آڈیٹر یا کوئی ڈفرینٹ پارٹی جو ہے، کوئی آؤٹ سائڈر جو ہیں، کوئی نیوٹرل پرسن جو ہیں جو ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ میں، آپ اپنی جو میتھڈالوجی ہے، فائنڈنگز ہیں، کنکلوژن ہیں، جو بھی سارا کچھ تھا وہ آپ ان کو دکھاتے ہیں، اور اگر آپ کی فائنڈنگ صحیح تھیں، آپ کی میتھڈالوجی صحیح تھی اور وہ بھی اس کو جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ویلیڈیٹ کرتے ہیں، تو یوں آڈٹ ٹرائل بھی آپ کی ریسرچ کو میک شور کرے گا کہ اس میں ٹرسٹ وردینس پائی جاتی ہے۔ نمبر 5 از ٹرانسفریبلٹی which is similar to equivalence reliability، یعنی اس میں آپ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کنڈکٹ کیا آپ نے کوالٹیٹیو ریسرچ، اور کچھ آپ نے ریزلٹس جو ہیں وہ نکال لیے، کچھ انسائٹس آپ کے پاس آ گئیں، اب آپ اسی اسٹڈی کو کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں لے کے جاتے ہیں اور اس کسی دوسری سچویشن میں اپلائی کرتے ہیں اور اسی طرح کے ریزلٹس آپ کو وہاں پہ بھی ملتے ہیں، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹڈی ہے یا یہ جو ریسرچ ہے اس میں ٹرانسفریبلٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ مختلف کانٹیکسٹ میں بھی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، تو یہ اس کو زیادہ بہتر بنا رہی ہے۔ پھر نمبر 6 یا لاسٹ جو ہے وہ ڈیپینڈیبلٹی ہے which is similar to ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی۔ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک میتھڈ کے ذریعے آپ نے کچھ کوالٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کی اور اس کے کچھ ریزلٹس بھی آپ کے پاس آ گئے، اب آپ اس کو میک شور کرنے کے لیے دوبارہ اسی میتھڈ کے ذریعے کچھ عرصے کے بعد جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سملر جو انفارمیشن ہے، جو ریزلٹس ہیں جو پہلے آئے تھے اسی طرح کے ابھی بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام آپ نے پہلے کیا تھا وہ صحیح ہے، اس کی جو ویلیڈیشن ہے وہ ہو گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈیٹا انالیسس کے لیکچرز کی سیریز تھی جس میں ہم نے 13 لیکچرز جو ہے وہ پڑھے 31 سے 43 تک، اور اس میں ہم نے 21 ڈفرینٹ جو ڈیٹا انالیسس کی ٹیکنیکس ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ 20 جو ٹیکنیکس تھیں وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی تھیں، اور جو لاسٹ ون تھی وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔